وہ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی؟ اگر تجھے زندہ کے ماتم کی اتنی تکلیف ہے، یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، نبی تھا، جانتا تھا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی 40 سال رویا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ مظلوم کو رویا جا سکتا ہے۔ لاکھوں دلائل، ہزاروں دلائل، جناب سارا کا چہرے پہ پیٹنا قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو پچھلے نبیوں کی بات ہے، ہمارے نبی کے دور میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو چلے پھر میں حوالہ لکھوا دیتا ہوں، حوالہ لکھ لیجئے، مدارج النبوہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، مذہب اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے جب جنگ احد میں رسول کے چچا حمزہ شہید ہو گئے اور احد کے شہداء کا ماتم مدینے میں ہو رہا تھا، اب جب رسول مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ ماتم کدا کہتے ہیں ماتم کرنے والی جگہ، یا میں اس کا آسان لفظ کروں، امام بارگاہ۔ پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ رسول نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ احد کے شہداء کے ورثہ اپنے شہداء کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ رسول نے ٹھنڈی آہ بھر کے، یہ محدث دہلوی کا لفظ، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے رسول گھر گئے، انصار اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنی اپنی عورتوں کو بلایا، بچوں کو اکٹھا کیا اور رسول کے دروازے پہ لے کے آئے۔ پہلی ماتمی سنگت صحابہ کے گھروں سے نکلی، رسول کے دروازے پہ آگے صحابہ کی عورتوں نے اونچی آواز سے رسول کے چچا حمزہ پہ آہ و فریاد کرنا شروع کی۔ محدث دہلوی کہتے رسول اندر تھے، رسول نے پوچھا یہ میرے دروازے پہ کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے چچا حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جملے محدث کے نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ شاہ عبدالحق کہتا ہے رسول نے مصلی پہ دعا کے ہاتھ بلند کر کہا میرے اللہ جو میرے چچا کو رونے کے لیے انہیں بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے، انہیں بھی بخش، ان کی اولاد کو بھی بخش، ان کی اولاد کو بخش۔ ہر عبادت ایک نسل بچاتی ہے، حسین کا ماتم 3 نسلیں بخشوا دے۔ دندان مبارک زخمی ہوا، اویس کو خبر پہنچی، رہتا وہ کرن میں تھا، دیکھا پیغمبر کو تھا نہیں، پتھر اٹھایا، پہلا زخمی کیا، ذہن میں آیا کہ شاید نبی کا یہ نہ ہو، پھر دوسرا، پھر ذہن میں شاید یہ بھی نہ ہو، پھر تیسرا، سارے کے سارے توڑے، لہو منہ سے نکل رہا ہے، نبی بیٹھے ہیں مدینے میں، یکدم نبی کے جسم میں جھرجھری آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ رسول نے دیکھا میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں کرن سے آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں کون رہتا ہے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی کرن جائے وہاں میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اس سے میرا سلام کہنا۔ میں بات سمجھا ہی نہیں سکا، محمد وہ ہے جسے اللہ سلام کر رہا ہے، نبی وہ ہے جو اپنے عاشق اور اپنے ماتمی کو سلام کر رہا ہے۔ نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جلدی جاؤ تیز رفتار گھوڑا لے کے جاؤ اویس کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے لاؤ، میں زندہ تھا۔ اس نے زندہ کیا، آپ نے ماتم کیوں کیا؟ نبی نے کہا اسے جا کے خوشخبری دو کہ تمہیں نبی سلام کہہ رہا ہے۔ چل نبی نے تو محبت میں کہہ دیا تھا، خدا ہی کہہ دیتا کہ جسم میرا تھا، میں نے تجھے امانت دی، تو نے اسے زخمی کیوں کیا؟ خدا نے بھی لاڈ کی انتہا کر دی، خدا نے بھی جنت سے کیلا فرش پہ بھیج دیا کہ اب منہ میں دانت نہیں، غذا نرم چاہیے، چبا نہیں سکتا، جنت سے کیلا اویس کی محبت میں آیا۔ پھر تو مولوی کو مان لینا چاہیے نا، عشق میں ماتم کرو، لنگر کے انتظام خدا کرتا ہے۔ ماتم کے لیے ایک نہیں 1000 دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، لیکن جس نے نہیں کرنا ماتم رسم نہیں، ماتم عشق۔ تیرا دل تڑپے کہ 2 ہاتھ سینے پہ مار، اسے ماتم کہتے ہیں۔ یہ ہماری رسم نہیں، یہ ہمارا رواج نہیں، یہ ایک احتجاج۔ احتجاج ہوتا ہے ہمیشہ ظلم کے خلاف۔ 1400 سال سے میری قوم ایک احتجاج کر رہی ہے اور وہ احتجاج دنیا کو ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ 1400 سال سے زمانہ ہم سے پوچھے تمہارے ماتم کی وجہ، تمہارے کالے کپڑے پہننے کی وجہ، تمہارے سوگ کی وجہ، ہمارے سارے ماتم کی وجہ ایک احتجاج ہے کہ قتل حسین کی تحقیق ہونی چاہیے۔ نبی کو دنیا سے گئے ابھی 100 سال نہیں ہوا، 50 سال ہوئے۔ وہ صحابی زندہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آؤ نا
ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. گھر بیٹھ کے شیعوں کو کافر کہنا آسان ہے. قتل شیعوں نے کیا، اب معافی مانگتے ہیں ماتم کر کے. چل تو اتنا تو مان گیا کہ ماتم کرنے سے معافی ملتی ہے. شیعوں نے قتل کیا ہے، اگر قاتل شیعہ ہے تو میں شجرہ کھولنے لگا ہوں. قاتل شیعہ ہے تو مل کے لعنت کرتے. آؤ نا کھرا نکالے، کھوج دیکھتے ہیں قتل کس کے گھر سے نکلتا ہے. جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی وہ مسلمان تھے، وہ نبی کے صحابہ تھے. انہوں نے حسین کو نبی کی گود میں کھیلتے ہوئے بھی دیکھا تھا، نبی کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا تھا، نبی کو حسین و منی وانا من الحسین کہتے ہوئے بھی دیکھا تھا. ان بندوں کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قتل حسین میں شامل تھے. یزید صرف آلہ کار تھا، سازش کہیں اور تھی. میں اس زبان پہ لعنت کرتا ہوں جس زبان پہ محمد کی بیٹی کی وکالت نہ ہو. مر جانا ہے، کٹ جانا ہے. سانس اسی سے پیار ہے جس میں نبی کی بیٹی کی وکالت. 6 ماہ کی جیل کاٹی، متعدد کیسز دیکھے، لیکن حق زہرا کو نہیں چھوڑا. مر سکتے ہیں، بطول کے دشمن کی عزت نہیں کر سکتے. آج جو بندے کہتے ہیں شیعہ تھوڑے ہیں، حسین نے ثابت کیا. حسین نے کہا مسلمان تو صرف یہ ہیں. آؤ نا، ہم سے عزت کس کی کروانا چاہتے ہو؟ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے عزت کے قابل بناؤ. یہ میری قوم پہ گھر بیٹھ کے اعتراض کر دیا، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، شیعہ صحابی کی عزت نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کو برا بھلا کہتے. میری قوم کا دماغ خراب ہے. ہم تو اتنی عزت کرنے والے قوم ہیں، جو گھوڑا حسین کے کام آ گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چونتے ہیں. ہم اور کوئی بندہ نبی کے بیٹے کے کام آیا ہم اس کا احترام نہ کریں. تو نے گھر میں بیٹھ کے بچوں کو یہ تو بتا دیا شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. پورے دن کا مسلمان بن، اپنے بچوں کو یہ بھی بتا کہ حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بتا حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بتا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بتا محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا بندہ کون تھا. اپنے بندوں کو یہ بتا جنگ صفین میں علی کے مقابلے پہ آنے والا کون تھا. ہم غریب سے ہم سے نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. زنجیر زنی نہ کرو، کما زنی نہ کرو. لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں تو جب خانہ کعبہ بھی جاتے ہو طواف کیا کرو، پتھر کیوں مار کے آئے ہو. اتنا لہو بہانے سے، اتنا لہو بہانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ بہتر ہے یہ خون مریضوں کو دیا جائے. بڑی اچھی دلیل ہے، بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی. پھر ایک بات اور بھی کیجئے کہ ذی الحج میں قربانی نہیں کرنی، پیسے یتیموں کو دے دیں.